قطر ہمارا اتحادی ملک ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ حماس نے کہا کہ یرغمالیوں کو گولیوں کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے ایوارڈ بھی ملنے چاہیے۔ جمعے کے روز چینی صدر سے بات کروں گا۔ آج میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا۔ کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں امریکی فوج کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ ڈرگ کارٹلز امریکہ میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کارٹلز امریکی قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا ٹاک، کہا کہ ممفس میں بدامنی عروج پر ہے۔ شہروں میں جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کیا جائے گا۔ احتجاج کے نام پر پیشہ ور مظاہرین جلاؤ گہراؤ میں ملوث ہیں۔ بدامنی کا شکار شہروں میں مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کریں گے۔ نتنیاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا سے تشبیہ دے دی۔ اسرائیل کی صورتحال اسپارٹا جیسی ہے۔ کیا قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا؟ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اسلحہ سازی کی صنعت کو آزادانہ اور خود مختار طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بڑا چیلنج انتہا پسند مسلم اقلیتوں کا یورپ کی اسرائیل پالیسی پر اثر و رسوخ ہے۔ مغربی یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے۔ امریکہ اور بہت سے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر اثر و رسوخ پیدا کرنے کے آپریشنز پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ بنجامن نتنیاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست اسپارٹا سے تشبیہ دے دی۔ آگے بڑھیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، پاک فوج کے 5 جوان وطن پر قربان۔ دھماکہ سرچ آپریشن کے دوران ہوا۔ جام شہادت نوش کرنے والوں میں کیپٹن وقار احمد، نائک عصمت اللہ، لانس نائک جنید احمد اور سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ شہداء کی قربانیاں قوم اور فوج کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا مشن۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، پاک فوج کے 5 جوان وطن پر قربان۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ضلع کیش میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت، کہا کہ کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ عظیم رتبہ ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محسن نقوی کا شہداء کے لواحقین سے بھی تعزیت کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا 5 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ضلع کیش میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت۔ اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرول 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر پر ہی برقرار رہے گا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 78 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اسلامی سربراہان کے ہنگامی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے شرکاء کا قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی، جوابی اقدامات کی حمایت۔ غزہ جنگ رکوانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کے ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر منصفانہ امن کا حصول ممکن نہیں۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل کی قطر میں جارحیت خطے کے امن کو تباہ کرتی ہے۔ قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی بزدلانہ حملے سے نمٹنے میں قطر کے مہذب اور دانشمندانہ رویے کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہتے ہیں کہ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ جارحانہ اقدامات کا تسلسل ہے۔ اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا دیا۔ اس جارحیت کے بعد سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامک سربراہی اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد اور امیر قطر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی۔ قطر پر اسرائیل کے
حالیہ حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا؟ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت، مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس کے موقع پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے قطر میں اسرائیل کی جارحیت کو مشرق وسطیٰ میں امن عمل سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی جرأت مندانہ اور مدبرانہ قیادت کو سراہا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ اس نازک گھڑی میں متحد ہوئی۔ یقین دلایا پاکستان ہر سطح پر سفارتی حمایت فراہم کرے گا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ اس ہفتے آپ کے دورہ ریاض کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم نے خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی بھیجا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم تاجکستان اور مصر کے صدور کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی قطر کے خلاف اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی سخت مذمت، دونوں رہنماؤں کا مسلم دنیا کے اتحاد کی فوری ضرورت پر زور، خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات ملاقات کے حوالے سے بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت ترین مذمت کی۔ وزیر اعظم نے اس مشکل مرحلے میں مصر کی فعال سفارتکاری کو بھی سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیتے ہیں سیلابی صورتحال کی۔ پنجاب میں سیلابی ریلوں سے تباہی کی ہولناک داستانیں۔ علی پور میں کئی بستیاں اجڑ گئیں۔ بستی لاشاری، بستی چنجن، بستی میسر، بستی چانڈیا سیلابی پانی کی نظر، جبکہ او شریف کے 36 معزہ جات میں بھی پانی داخل ہو گیا، مکانات منہدم ہو گئے، ہزاروں ایکڑ رقبہ متاثر۔ دریا ستلج کے ریلوں نے منچن آباد کے 67 معزہ جات بھی متاثر کیے۔ 76 کلومیٹر دریائی بیلٹ میں 26,374 افراد شدید متاثر ہوئے۔ 20 سے زائد دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوا۔ چشتیہ میں سیلابی ریلے نے 47 معزہ جات کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ شجاع آباد کی بستی 100 من میں بھی سب ملیا میٹ ہو گیا۔ سینکڑوں مکانات گرنے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ بہاولپور میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اسکول میں جو قائم فلڈ ریلیف کیمپ تھے وہاں پر بھی بدنظمی دیکھی گئی۔ علی پور گورنمنٹ اسکول میں سیلاب متاثرین کی دکم پیل اور ہاتھا پائی، امدادی سامان بھی لے اڑے۔ ادھر دریا سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 6,24,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ سکھر بیراج پر 5,60,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ گوٹکی میں سیلابی پانی رونتی بچاؤ بند سے ٹکرا گیا۔ کپاس اور گنے کی فصل زیر آب آ گئی۔ اوباڑوں کی یونین کونسل بانڈ اور قادرپور میں کچے کے درجنوں دیہات زیر آب۔ موٹر وے M5 کو جلال پور پیروالا کے قریب بند کر دیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں کمال ڈیروں کے قریب ماہی گیر کا جو بھان کا زمیندارہ بند تھا وہ ٹوٹ گیا۔ 50 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ موریا لوپ بند اور برڑا پتن پر پانی کا شدید دباؤ ہے۔ صورتحال تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ گورننس کے اعتبار سے سب سے برا شہر گجرات ہے۔ 26 ارب روپے سے گجرات میں نیا سیوریج سسٹم ڈال رہے ہیں۔ تنقید اور دعوے کرنا آسان ہوتا ہے، انہیں سب کچھ آتا ہے، بس کام کرنا نہیں آتا۔ کام کرنے کے لیے بستروں سے نکل کر میدان میں آنا ہوتا ہے۔ پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے۔ آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سیویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے، تیار ہو کے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ پہلی بار سن رہی ہوں کہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے مخالفین کی جانب سے یا میڈیا کے کچھ سرکلز کی جانب سے تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سی ایم کام کیوں کر رہی ہے۔ مریم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہائے میری امداد کرو میرے لوگوں کو۔ یہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے۔ مریم نواز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ ہم ایک ایک کا انشاءاللہ تعالی نقصان پورا کریں گے۔ جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس جا کے آباد نہیں ہو جاتے، مریم نواز شریف اور اس کی حکومت آرام سے نہیں بیٹھے گی۔